دشمن ہمارے باپ آدم کا بھی دشمن تھا. حضرت آدم اور حوا جنت کے اندر ہیں. شیطان آیا اور حضرت آدم حوا سے کہتا ہے آئے آدم آئے حوا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے, اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ حضرت آدم اور حوا نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہم رک گئے, اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہم باز آ گئے. شیطان کہتا ہے اے آدم اے حوا ابھی تمہیں اس درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے, یہ درخت ایک چمتکاری درخت ہے, جادوئی درخت ہے. کہا کیا مطلب؟ آئے آدم سنو, اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے, تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے, کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا. آئے آدم تمہیں اس جنت کے درخت کے بارے میں علم نہیں ہے, اگر تم اس کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین تو تم فرشتے بن جاؤ گے, او تکون من الخالدین یہ ہمیشہ میں جنت کے ہو جاؤ گے اور کبھی بھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. فدلاہما بغرور, حضرت آدم کو بہکا لیا, حضرت حوا کو بہکا دیا. وذاق الشجرہ, اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. فبدت لہما سوآتہما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, جو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے, جو جنتی ڈریس پہنے ہوئے تھے, وہ جنتی لباس جسم سے اتر جاتا ہے, دونوں برہنہ ہو گئے, دونوں ننگے ہو گئے, یہاں تک کہ شیطان نے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دکھا دیا. آدم نے حوا کی شرمگاہ کو دیکھ لیا, حوا نے آدم کی شرمگاہ کو دیکھ لیا, فوراً جنت کے درخت کے پتے اٹھائے اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا چھپایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم تم نے غلطی کر دی ہے, آئے آدم تم سے خطا ہو گئی ہے, اب ہماری جنت میں رہ نہیں سکتے ہو. اور جنت سے ان دونوں کو نکال دیا گیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. تو میرے بھائیوں غلطی تو ہمارے باپ آدم نے کی ہے, جب آدم نے غلطی کی ہے تو آدم کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے, جب آدم سے گناہ ہوا ہے آدم کی اولاد سے بھی گناہ ہوگا اور قیامت تک آدم کی اولاد سے گناہ ہوتا رہے گا. ہم سب میں کوئی گناہ سے معصوم نہیں ہے, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں. ہم میں اور آپ میں کتنے ہوں گے نماز کے پابند نہیں ہوں گے, ہم میں اور آپ میں کتنے ہوں گے بینک کا سود اور بیاج کا پیسہ کھا رہے ہوں گے, ہم میں اور آپ میں کتنے ہوں گے زناکار بھی ہوں گے, ہم میں اور آپ میں کتنے ہوں گے شرابی بھی ہوں گے. تو ہم سب گنہگار ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج میری تقریر کا ٹاپک کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کروں گا, آج میں آپ کے سامنے دو گناہوں کو رکھوں گا جو گناہ کبیرہ گناہ ہے, بڑے گناہ ہیں, اور جب تک اس گناہ کے لیے توبہ نہ کر لی جائے اور جب تک اس گناہ پر حد قائم نہ ہو جائے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. فالو ضرور کیجیے گا, آگے بہت اچھی. میں آج آپ کے سامنے دو گناہوں کا ذکر کروں گا اور ان دونوں گناہوں میں آج کا نوجوان جکڑا ہوا ہے. آج میں آپ کے سامنے دو گناہوں کو پیش کروں گا. آج مسلمان نوجوان بھی ان گناہوں کا شکار ہے. سب سے پہلا گناہ جو بڑا گناہ ہے اور آج مسلمان نوجوان اس گناہ کو انجام دے رہا ہے, وہ گناہ ہے زنا کا گناہ, زنا کا زہر. آج مسلمان زنا کر رہا ہے. زنا ہوتا کیا ہے, کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ آؤ میرے بھائیوں سن لو میرے منہ سے کہ زنا کس کو کہا جاتا ہے, زنا کی تعریف کیا ہے. زنا کہتے ہیں علاقۃ جنسیۃ بین شخصین بدون زواج, لڑکا اور لڑکی کا آپس میں شاریرک سمبند قائم کرنا بغیر شادی کے, بغیر نکاح کے, یہ زنا کہلاتا ہے. پھر سنو زنا کیا ہے, علاقۃ جنسیۃ بین شخصین بدون زواج,
لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا، آپس میں سیکشول ریلیشن قائم کرنا، شاریرک سمبند بنانا، جسمانی تعلقات قائم کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں ہے، آدمی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ جسمانی سمبند بھی بنا رہا ہے، یاد رکھو یہ زنا کہلاتا ہے۔ زنا کیا ہے؟ بغیر شادی کے لڑکا لڑکی کا ملنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے زنا کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اوہ لوگو، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے آس پاس بھی نہ بھٹکو، آئے لوگو زنا کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا چلوں، میری نظروں کے سامنے مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی موجود ہیں، آؤ میں آپ کو بھی یہ نکتہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو۔ جیسے یہ پانی کی بوتل ہے، اب میں کہوں کہ پانی نہ پیو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے پانی نہ پیو، لیکن میں نے کہا کہ پانی کے قریب نہ جاؤ۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی نہ پیو، ٹھیک ہے پانی کو اپنی گود میں رکھ لو، اپنی جیب میں رکھ لو، لیکن میں کہوں کہ پانی کے قریب نہ جاؤ، مطلب اس کے پاس بھی جانے کی، اس کو ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم زنا کے قریب چلے گئے اور زنا کے راستے پر اگر تم سوار ہو گئے تو یہ راستہ تمہیں یقیناً زنا کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اگر تم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس گئے تو یہ راستہ بھی تمہیں زنا کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اگر تم کسی لڑکی سے بات کرنے لگے، چیٹنگ کرنے لگے تو یہ راستہ بھی تمہیں زنا کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اگر تم نے فیس بک پر کسی لڑکی سے دوستی کر لی ہے تو یہ دوستی بھی تمہیں زنا کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اگر تم نے اس زنا کے روڈ پر قدم رکھ دیا ہے تو یہ زنا تمہاری بہن تک چلا جائے گا، یہ زنا کی سڑک تمہاری ماں تک چلی جائے گی، تمہاری بیٹی تک چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ زنا کیوں نہ کرو؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، چھیچی ناپاکی ہے، بہت برا کام ہے، فحش ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے۔ کتنا برا راستہ؟ ارے اگر بچہ پیدا ہو گیا، اگر بچے کی ولادت ہو گئی، سماج کے اندر رسوا ہوگا، لوگ اسے تانا دیں گے، دیکھو فلاں ولد الزنا ہے، حرام کی اولاد ہے۔ جو لڑکی زنا کر لے اس کا بھائی رسوا ہوتا ہے، باپ رسوا ہوتا ہے، ماں رسوا ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے۔ آئے میرے نوجوانوں، جس راستے کو اللہ نے سب سے برا راستہ قرار دیا، آج اس راستے پر چل کر تم اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہو اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہو۔ آئے مسلمانوں، جس کا بھی قرآن تو کھولو، قرآن پڑھو۔ کاش تم نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش تم قرآن کی اس آیت سے گزرے ہوتے جس میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ اگر تم اس آیت کو پڑھے ہوتے تو آج غیر لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ نہ کر رہے ہوتے۔ اگر آج تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوتا تو آج فیس بک پر لڑکیوں سے بات نہ کر رہے ہوتے، آج تمہاری گرل فرینڈ نہ ہوتی۔ اگر تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوتا تو آج تم غلط کاموں میں ملوث نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت خراب راستہ زنا کا راستہ ہے۔ یہ زنا کی سڑک بہت خراب سڑک ہے۔ اور آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، انسانوں کی بات تو میں بعد میں کروں گا۔ ارے اگر بندروں کی یہاں بھی زنا ہو جائے تو بندر بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں رأیت فی الجاہلیہ، میں نے زمانے جاہلیت کے اندر دیکھا قردۃ زنت،
ایک بندر بندریا نے زنا کر لیا تھا اور جب بندروں کو یہ معلوم چلا تو ان کو مارا پتھروں سے اور میں نے بھی پتھر سے مارا اور اس زناکار بندر اور بندریا کا کام تمام کر دیا۔ یہ بندروں کی یہاں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بندر بندریا نے زنا کیا تو اور بندروں نے اس کو مار دیا، رجم کر دیا۔ ہمارے اسلام کے اندر زنا کی سزا کتنی ہے، ہمارے اسلام کے اندر بلاತ್ಕಾರ کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 2 اٹھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ او لوگو ذرا قرآن تو پڑھا کرو، ذرا قرآن کے اوراق تو الٹ لیا کرو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، آئے مسلمانوں تمہارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے لیکن آج تمہارے پاس قرآن کے علم کی کمی ہے۔ آئے مسلمانوں آج تمہارے بچے ڈاکٹر تو بن گئے ہیں لیکن آج تمہارے بچے قرآن کے عالم نہیں بنے ہیں۔ آج تمہارے بچے بڑے بڑے کاروباری تو بن گئے ہیں لیکن آج ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے۔ ذرا قرآن پڑھا بھی کرو، قرآن کھولا بھی کرو، کبھی قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرو۔ آج میں پوچھ لوں اگر آپ کے امام صاحب سے، یہ بتائیے کیا آپ کی یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے؟ کیا آپ کے یہاں فجر کی نماز میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے؟ تو مجھے اندازہ تو نہیں ہے لیکن یہ گمان تو ہے کہ شاید یہی جواب ہوگا کہ نہیں، ہمارے یہاں قرآن کی تفسیر بھی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ ارے ہماری مسجدوں میں قرآن کی تفسیر نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم سلف کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری مسجدوں میں بھی قرآن کا درس نہ ہو، اگر ہماری مسجدوں میں بھی قرآن کی تفسیر نہ ہو، اگر ہماری مسجدوں میں بھی حدیث کا درس نہ ہو تو بتاؤ پھر کون سی مسجدوں میں تفسیر کا درس ہوگا؟ پھر کون سی مساجد میں قرآن کا درس ہوگا؟ اپنی مسجدوں میں قرآن کی تفسیر کا اہتمام کیا کرو۔ اپنے امام صاحب سے کہو، امام صاحب ہم قرآن کی تفسیر کا درس سننا چاہتے ہیں، آپ فجر کے بعد ہمیں قرآن کی 1 آیت 2 آیت کا درس دے دیا کرو، ہمیں مغرب کے بعد یا عصر کے بعد ہمیں قرآن کی تفسیر ہم کو پڑھ کر کے سنا دیا کرو۔ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں ہمارے رب نے قرآن میں ہم سے کیا فرمایا ہے، ہم بھی اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ امام صاحب آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، ٹائم نکالیے، ہم آپ کو اپنی جیب سے 2-3 ہزار روپے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں قرآن سننا ہے۔ ارے یہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو قوموں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن تو دلوں کی چابی کھولنے کے لیے آیا ہے۔ آئے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو۔ کیا کہا اللہ نے قرآن کے اندر زنا کے بارے میں اور زنا کی سزا کے بارے میں؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی لڑکی، زنا کرنے والا لڑکا، فجلدوا ان کو گوڑے لگاؤ، کوڑے مارو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور 100 کوڑے لگائے جاؤ۔ جس لڑکی نے زنا کر لیا اس کو بھی 100 کوڑے مارو، اور جس لڑکے نے زنا کر لیا اس کو بھی 100 کوڑے مارو۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 کوڑے لڑکے کو مارنے کے بعد اس کو شہر سے نکال دو، گاؤں سے نکال دو، علاقے سے نکال دو۔ 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کر دینا چاہیے، علاقے سے نکال دینا چاہیے۔ کتنے کوڑے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 100 کوڑے مارو، لڑکی کو بھی 100 کوڑے مارو، لڑکے کو بھی 100 کوڑے مارو۔ اور یہ سزا غیر شادی شدہ لوگوں کی ہے، یعنی اگر کوئی غیر شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی زنا کر لیتی ہے، ہماری شریعت کہتی ہے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ 100 کوڑے تو بہت آسان ہے، ارے نہیں، 10 کوڑے میں تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، 50 کوڑے میں تو آپ زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں یہ بہت مشکل کی بات ہے۔ تو 100 کوڑے تو آپ ہلکا سمجھنا چھوڑ دیجئے۔
हाँ वह हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, यहाँ इस्लामी कानून नहीं है, यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है, तो ये सज़ा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर शरई कानून होता, अगर ऐसा मुल्क होता जहाँ शरई हुक्म नाफिज हो, जहाँ शरीयत का निफाज किया जा रहा हो, जैसे सऊदी अरब है, वहाँ पर 100 कोड़े मारने की सज़ा है, तो ज़िनाकार लड़का लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे, गैर शादीशुदा। और मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, ये लेकर के जाओ, अभी मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप मक्खन की तरह इसको समझ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जिना का जिक्र किया तो पहले लड़की का जिक्र किया, उसके बाद लड़के का। पहले लड़की का नाम लिया अज़्ज़ानिया, फिर लड़के का वज़्ज़ानी। जानते हो लड़की का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि जिना की पहल और जिना की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं होती है, बल्कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी? चलिए आपको समझाने के लिए मैं बाजार लेकर के चलता हूं, मार्केट मेले में लेकर के चलता हूं। हमारे जलसों का अलमिया ये है कि जलसे में भीड़ कम रहती है और मेले ठेले के अंदर जलसों में ज्यादा रहती है। मैं जब आया था तो भीड़ जलसे में कम थी, मेलों में ज्यादा थी। हमने जलसे को जलसा नहीं रहने दिया, हमने जलसे को मेला बना दिया। हमने जलसे को जलसा नहीं रहने दिया, हमने जलसे को मनोरंजन बना दिया। हाँ, अगर जलसे में आप हैं और थोड़ी बहुत भूख लगे, आप गए, अंडा खा लिया, जलेबी खा ली, अलग बात है। आपका मकसद जलसा हो, मेला ना हो। और आपका मकसद अगर मेला हो जाए तो मेरे भाइयों फिर आपकी नियत का कोई मतलब नहीं है, आपके जलसे में आने का कोई मतलब नहीं है। आपका असल मतलब, आपका मकसद जलसे में बैठना हो और जलसे में बैठकर कुरान और हदीस सुनना हो, ये आपका मकसद होना चाहिए। तो लड़की जिना की दावत देती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप मेले में गए, रसगुल्ला तो आप सबको पसंद होगा, बंगाली हैं आप। मैं कलकत्ता जाता हूं तो रसगुल्ला मुझे जरूर खिलाया जाता है। रसगुल्ला आप भी खाते होंगे। रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ होता है। आप चाशनी को लें, शीरे को लें, चाशनी को, और एक दीवार पर लगा दे। जरा गौर करो, आप चाशनी को दीवार पर लगा दें। जब चाशनी को आप दीवार पर लगाएंगे तो दीवार पर मक्खी आकर के बैठ जाएगी, और मक्खी को जब छिपकली देखेगी तो वो भी आकर के बैठ जाएगी। और जब छिपकली को बिल्ली देखेगी तो बिल्ली छिपकली का शिकार करने के लिए आएगी। और बिल्ली को जब कुत्ता देखेगा तो कुत्ता बिल्ली का शिकार करने के लिए आएगा। अब जरा फिर इस मिसाल पर गौर करो। आपने दीवार पर चाशनी लगाई, शीरा लगाया, मक्खी आकर के बैठ गई। मक्खी को छिपकली ने देखा, छिपकली आकर के बैठ गई। छिपकली को बिल्ली ने देखा, बिल्ली आ गई। और बिल्ली को कुत्ते ने देखा, कुत्ता बिल्ली का शिकार करने के लिए आ गया। कुत्ता बिल्ली पर झपटा, बिल्ली यहां दौड़ी वहां दौड़ी, सारी दुकान में भागी और उसने दुकान का निजाम धर्म बरम कर दिया। रसगुल्ले कहीं पड़े हैं, मिठाई कहीं पड़ी है, इमरती कहीं पड़ी है। मेरे भाइयों गौर तो करो, जरा अंदाजा तो लगाओ। कुत्ता बिल्ली के ऊपर झपटा, बिल्ली छिपकली के ऊपर झपटी, छिपकली मक्खी के ऊपर झपटी और पूरी दुकान का कबाड़ा कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि गलती किसकी है? क्या गलती कुत्ते की है? क्या गलती बिल्ली की है? क्या गलती छिपकली की है? क्या गलती मक्खी की है? नहीं नहीं मेरे भाइयों, गलती कुत्ते की भी नहीं है, गलती मक्खी की भी नहीं है, गलती छिपकली की भी नहीं है, गलती बिल्ली की भी नहीं। तो फिर गलती किसकी है? गलती चाशनी लगाने वाले की है, गलती शीरा लगाने वाले की है। ये जिना की चाशनी औरत की तरफ से लगाई जाती है, जिना की दावत औरत की तरफ से दी जाती है, जिना की तरफ अट्रैक्ट औरत की तरफ से किया जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जानिया का लफ्ज पहले जिक्र किया, औरत का नाम अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया। कौन कहता है सज सवर के घर से बाहर निकलो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई औरत
ولا بن سور کے گھر سے باہر نکلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. آئے عورتوں زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے, زمانے جاہلیت کی طرح میک اپ کر کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو. عورت تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تو ہے, لیکن کس شرط پر بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے, کس شرط پر محرم کے ساتھ نکلے, کس شرط پر خوشبو نہ لگائے. آج تو مسلمان لڑکیاں بھی خوشبو لگا رہی ہیں, پرفیوم. لیڈیز پرفیوم الگ آ چکا ہے, جینٹس پرفیوم الگ. اب تو ایک پرفیوم چلنے لگا ہے حلال لیڈیز پرفیوم. کوئی بھی پرفیوم اور لڑکیوں کے لیے حلال نہیں ہے گھر سے باہر. ہاں گھر کے اندر تو لگا سکتی ہیں, لیکن گھر کے باہر کسی لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پرفیوم لگا کر کے یا عطر لگا کر کے نکلے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایوم امرات استعطرت فمرت علی قوم فہی زانیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت گھر سے باہر نکلے خوشبو لگا کر, خوشبو کا مطلب صرف عطر نہیں ہے, پرفیوم نہیں ہے, یاد رکھ لینا. ہر وہ چیز جس سے خوشبو آئے, خوشبودار پاؤڈر بھی اس کے اندر شامل ہے, خوشبودار کریم بھی اس کے اندر شامل ہے. ہر وہ آئٹم جس سے خوشبو آئے, خوشبودار تیل بھی اس کے اندر شامل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے, فہی زانیہ, تو وہ عورت بدکار ہے, وہ عورت بدکار ہے. فہی کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا, تو ایسی عورت زانیہ, ایسی عورت زانیہ, ایسی عورت زانیہ ہے. ارے ہماری شریعت تو عورت کو گھر سے باہر پرفیوم لگا کر کے نکلنے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ غیر مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو, غیر مرد اس کی طرف مائل ہو جائے. اور جو عورت اس ارادے سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زانیہ قرار دیا ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا نگاہیں جھک جاتی ہیں شرم سے. آج عورتیں گھر کے باہر پرفیوم لگا کر کے بھی نکل رہی ہیں. آج دیور اپنی بھابھی سے بات کرتا ہے, دیور اپنی بھابھی کے گلے لگ رہا ہے, دیور اپنی بھابھی سے ہاتھ ملا رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو دیور اور بھابھی, یہ بھابھی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر نقاب کے اپنے دیور کے سامنے آئے. دیور سے بھی پردہ ہے, اور دیور تو سب سے ڈینجر ہے بھابھی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آئے اللہ کے نبی اسلام کے اندر دیور کا کیا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحموا الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, مرتیو ہے, ڈیتھ ہے. ارے اسلام نے دیور کو بھابھی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. آج بھابھی بغیر برقعے کے, اور میں اور زیادہ آگے بڑھ کر کے کہہ دوں بغیر دوپٹے کے بھی دیور کے سامنے آ رہی ہے. پہلے کی عورتوں میں کم سے کم اتنی حیا تو تھی کہ وہ گھونگھٹ کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے آتی تھی. آج کی خواتین تو دوپٹہ ہٹا کر کے بھی غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں. آئے میری ماں بہنوں, کہاں چلی گئی تمہاری حیا, کہاں چلی گئی تمہاری غیرت. آئے میری ماں بہنوں, کہاں چلا گیا تمہارا پردہ. ارے کچھ پردہ تو صحابیات کا بھی ہے. کیسا پردہ؟ آؤ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرتی ہیں آئے اللہ کے نبی مجھے مڑکی کے دورے آتے ہیں, میں مڑکی کی مریض ہوں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میری مڑکی کی بیماری کو صحیح کر دے. آئے اللہ کے نبی دعا کر دے اللہ تعالیٰ میری مڑکی کی بیماری صحیح کر دے. مرکی کا دورہ آپ سب جانتے ہوں گے, شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آئے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تو قبول فرما لے گا. آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری مڑکی کی بیماری کو صحیح فرما دے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیتی صبرتی لکل جنہ، آئے عورت اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ضرور بھی ضرور جنت دے گا، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ وہ عورت تھوڑی دیر سوچتی کہ میں کیا کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے بدلے مجھے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس عورت نے دیر نہ کی اور کہا اللہ کے نبی میں جنت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی۔ آئے میری ماں بہنوں ذرا غور کرو، وہ کتنی عقل مند صحابیات تھی جو جنت کا سودا فوراً کر لیتی تھی، جو جنت کو پانے کے لیے ہر حد تک گزر جاتی تھی۔ آئے میری ماں بہنوں بتاؤ آج جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ آپ کے اندر کتنا زیادہ ہے، آج جنت کو پانے کا جذبہ کتنا زیادہ آپ کے اندر ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا ہماری مائیں بہنیں صبح اٹھتی ہیں، ناشتے کی فکر ہے، ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد رات کے کھانے کی فکر ہے۔ ارے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشخبری کرنے کی فکر کب ہوگی؟ آئے میری ماں بہنوں تم کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گی؟ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں ہمارے مرد عورتوں سے افطاری بنوائیں گے، پکوڑی بنوائیں گے، گوشت تمام چیزیں بنوائیں گے۔ اچھی بات ہے، کھانا کوئی بری چیز نہیں، مگر یاد رکھو میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ افطار کی تیاری کا مہینہ نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف افطار کی تیاری کا مہینہ نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اپنی ماں بہنوں اور